नाम है जिन्नात की दुनिया और दज्जाल। हसास इसलिए है क्योंकि जिन्नात की एक अलग ही दुनिया और एक गैबी दुनिया है, और अल्लाह ताला की हिकमत है इसमें कि अल्लाह ताला ने हमारी नजरों से ओझल की हुई है ये दुनिया। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया कि अगर जिन्नात की दुनिया तुम सबके सामने खुल जाती, अगर गैब की ये दुनिया जिन्नात की दुनिया तुम सबके सामने खुल जाती तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता और हमारा जीना हराम हो जाता। जिस तरह बैक्टीरिया वायरस की अगर दुनिया हमारे सामने खुल जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। अगर आपको अपने हाथ पे जरासीम नजर आने लग जाए तो आपका क्या हाल होगा? आप हर वक्त हाथ ही धोते रहेंगे, ठीक है? आपको बेड पे जरासीम नजर आने लग जाए, आपको कारपेट पे जरासीम आने लग जाए, गाड़ी पे जरासीम नजर आने लग जाए, आप कहीं जाएंगे ही नहीं, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे क्योंकि आपको जरासीम नजर आ रहे हैं। इसी तरह इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात की दुनिया नजरों से ओझल की है, और अगर ये खुल जाए इंसान के आगे तो इंसान का हशर नशर हो जाए। क्योंकि इंसान को अगर पता लग जाए कि वो किस तरह से इंसान के पीछे पड़े हुए हैं, और वो दुश्मन जिसके बारे में भाई ने आपको तिलावत भी करके सुनाई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। इब्लीस जो कि जिन्नों का, इवल जिन्स का जो सरदार है, वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, और आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से, हर तरफ से वो आएगा और तुम पे हमले करेगा आगे। तो आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं, और फिक्र ना कीजिए उसके जितने भी, उसका जो मकर है, जो फरेब है, और जो जिन्नात का मकर फरेब और उनका जो इवल है, इंशाल्लाह अगर आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन स्टिल मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग तीनों कुल भी पढ़ लें, शाम के अज़कार और आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें इंशाल्लाह, क्योंकि एक हसास टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ, जिन्नात का एक तारुफ देता हूँ कि जिन्नात कितनी इकसाम के होते हैं। पहली चीज, जिन्नात को हम देख नहीं सकते उनकी असल शक्ल में, इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है जाहिर है वो जिन्नात का इनकार करती है। आज के जितने भी लिबरल हैं और ये जो तरक्की पसंद लोग हैं, वो आखिरत का भी इनकार करते हैं, एंजल्स का भी इनकार करते हैं, जिन्नात का भी इनकार करते हैं, और आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी देखे हैं? तो जरूरी नहीं अगर एक चीज देखी नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जरूरी नहीं है कि अगर मॉडर्न साइंस अभी इस तरफ नहीं गई और इस हद तक तरक्की नहीं की मॉडर्न साइंस ने कि वो कोई ऐसी डिवाइस बना सके कि जिन्नात नजर आने लगे, तो जरूरी नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पहली चीज ये। अब हमारा तो ईमान है जिन्नात की एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सूरह जिन में भी मौजूद है, और अल्लाह ताला ने जिन्नों को मुखातिब भी किया, सूरह रहमान में भी मुखातिब किया। तो सबसे पहले जिन्नात की इकसाम की बात करते हैं। देखिए हदीस है, अबू सालबा खशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नों की 3 किस्में हैं। वैसे इनकी सब टाइप्स भी बहुत हैं, बहुत सी मजीद इकसाम भी है, लेकिन मेन 3 इकसाम ये है। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं। ये वो किस्म है जो पहले आसमान पे जाके कुछ बातें भी सुन लेते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग करते हैं, कान लगा के फरिश्तों की कुछ बातें सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजाना कुछ केसेस डील कर रहे होते हैं और अपने कमांडमेंट्स को नीचे भेज रहे होते हैं, और फरिश्ते कमांडमेंट्स लेकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लोगों के अमाल हर पीर को पेश किए जाते हैं ना, हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा किया करते थे कि मेरे अमाल पीर को जिस हालत में पहुंचाए जाए तो मैं रोजे में हूं। तो ये जाकर कुछ बातें सुन लेते हैं वहां जाकर, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में है ना कि वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमस्वाबिहा व जअलना रुजूमन लिश्शयातीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने नियरेस्ट हेवन, ये जो आसमान है, पहला आसमान, यहाँ पे जो सितारे तुम्हें नजर आते हैं, इनका मकसद ये है कि ये हमने बनाए हैं शयातीन को मारने के लिए। ये जो शहाबे साकिब होता है ना, ये मारा जाता है इन्हें, फरिश्ते जो है इन्हें मारते हैं शहाबे साकिब, जिससे जख्मी होते हैं, जिससे कोई मर भी जाता है जिन, क्यों? क्योंकि ये खबरें पहुंचाते हैं किनको, जादूगरों को, किस्मत का हाल बताने वालों को, वगैरह वगैरह। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 100 बातें बताते हैं तो 99 बातें हद तक खतरनाक भी हो सकते हैं जिन्नात, कि ये मिसकैरेज भी कर देते हैं, औरत का हमल भी गिरा देते हैं, और काले जादू करने वाले जो जादूगर होते हैं वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और ये आंखों की बिनाई भी जो है वो ले लेते हैं, और यहाँ तक के गुर्दे भी फेल हो जाते हैं जिन पे काला जादू हुआ। तो जाहिर है, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन जो है शैतान, वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो जब ये खून की तरह रगों में दौड़ेंगे तो दवाई खून में ही जाती है ना, फिर ये दवाई भी निकाल लेते हैं, फिर दवाई का भी असर नहीं होता, फिर कोई रीजन नहीं होती मेडिकली, और फिर भी इंसान बीमार ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है काले जादू का। ये आमतौर पर धारीदार सांप की शक्ल में जाहिर होते हैं। इनके इसी नुकसान की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि जो भी सांप इससे मिलता जुलता हो इसे मार डाले। धारीदार सांप जो है अगर आपको नजर आए, आप उससे 3 बार पूछें कि जिन हो तो चले जाओ, जिन हो तो चले जाओ, अगर ना जाए तो मार दें, चला जाए तो वो जिन है, लेकिन उससे पहले पूछ लें, क्योंकि अदरवाइज फिर दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसके बाद क्या बताया गया हमें, क्या इंसान जिन्नों को देख सकता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो और इसका कबीला तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। ये हमारा अकीदा है कि जिन्नात को उनकी असल शक्ल में हम नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें आग से बनाया। हाँ, उनकी दीगर जो शक्लें हैं, जैसे सांप है, कुत्ता है, खौफनाक सी शक्ल है, या किसी इंसान की शक्ल में वो आ गए, लंबे से कद में आ गए, पिछल पैरी, छलावा, अजीबोगरीब शक्ल में आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी असल शक्ल में हम इन्हें नहीं देख सकते। लेकिन जन्नत में वो हमें नहीं देख सकेंगे, हम उन्हें देखेंगे, उल्टा हिसाब होगा। ये भी हदीस है कि जन्नत में हम उन्हें देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ उसका कबीला और वो
شیاطین کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں، اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہو۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے۔ قارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ 2 اینجلز، ایک حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے، ایک میں آتا ہے 4، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود صلی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے، یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں 2 حالت میں۔ ایک، جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے، جیسے گورے کرتے ہیں نا، شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں، تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا، جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غم کی حالت میں، اور بہت زیادہ روتا ہے، غم کرتا ہے، ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، جو کالے جادو والے ہوتے ہیں، یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا، پہلے تو یہ آپ کے قارین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے، اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے، یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا آپ کو بہت ہی پخانہ، گندگی، شیر، سانپ، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں۔ پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا، گندا خواب، تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو وہ تو پھولا نہیں سماتا۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کہو بسم اللہ، کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا، بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو، کسی راکی کو، ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں، لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھر اس کو زائل کر دیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے تھوک کر اس کو زائل کر دیں۔ تو یہ باہر کا جن، اس کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ میں مزید آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے، اور یہ قرین ہے، ایول کمپینین، یعنی کہ برا ساتھی، اور یہ آپ کے ساتھ موت تک رہتا ہے۔ اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے۔ اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ آگ کا بنا نا، جنات آگ کے بنے۔ اب ہندو جو ہے وہ ظاہر مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے۔ اور مزید لکھا گیا اس کے بارے میں کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں، واللہ عالم، حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ، یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔
خیر یہ جن آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے, آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے, اس لیے بہت خطرناک ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید, قرآن کی آیا ہے سورہ کاف آیت نمبر 27. قال قرینہ, اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن, وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا, میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا, اصل میں کرنے والا یہ خود تھا. اور اصل بات یہی ہے, اس کا بس نہیں ہے, اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا, آپ کو ایک آئیڈیا دے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی, تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں, لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے, کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے, اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے, اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے, جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. ان ساری یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے, موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, غلط قسم کی, ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا, اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے, وضو میں رہیں گے, اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اس سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں. مزید